اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیزان من سامعین ذوقار، حمد و ستائش خدائے بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والے کی رسائی ناممکن ہے۔ وہ رب کائنات کے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ وہ خالق کائنات اسے بھی رزق دیتا ہے جو اس کی فرما برداری کرتا ہے، اور اسے بھی رزق دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ خالق کائنات اس کو رزق دیتا ہے جو نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ رب کائنات رحمان ہے، اور اسے بھی رزق دیتا ہے جو اس کی فرما برداری کر رہا ہے، کیونکہ خداوند متعال رحیم ہے۔ اور خدا کے رحمان ہونے کی صفت کی وجہ سے اللہ کا جو لطف و کرم ہے تمام انسانیت پر ایک جیسا ہے۔ اور خدا کی رحیم ہونے کی صفت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کچھ خاص نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ اپنے قریبی اور اپنے مقربین کو عطا کرتا ہے، اور ان کے ساتھ خدا رحیم ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کے لیے تمام تر درود و سلام ہے، اور اس کے بعد خداوند متعال کی اس عظیم ہستیوں کے لیے کہ جو خدا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، محمد و آل محمد کے لیے تمام تر درود و سلام ہے۔ سرنامہ کلام آیت میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے، اور وہ نیکی کی نصیحت کرتے ہیں اور وہ صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ عزیزان من، آیت واضح طور پر بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو دو پر ایسے عطا کیے ہیں کہ اگر انسان ان پر پرواز کرتا ہوا راہ حق کی طرف چلے تو خالق کائنات دنیا اور آخرت میں اسے کامیابی اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے آیت میں واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ جو دو پر دو راستے عطا کیے ہیں وہ ایمان اور اعمال صالح ہیں۔ اگر انسان ایمان لائے اور اعمال صالح انجام نہ دے تو ایمان بیکار ہے، یعنی وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور اگر انسان اعمال صالح انجام دے رہا ہے اور ایمان نہیں لاتا تو تب بھی وہ بیکار ہے، یعنی ایمان اور اعمال صالح دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ دونوں انسان کے پاس ہوں گے تو انسان معراج تک پہنچ سکتا ہے اور اپنی منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، تو مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان انسان کی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا اور اعضائے جوارح سے اس کا اظہار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اور ایمان کے بھی مدارج ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال کے قریب جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا وہ اتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کہ جس طرح سے ہمیں انبیاء اور مرسلین کے درجات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، خود خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ نے ان میں سے اپنے انبیاء اور مرسلین کے اندر بھی درجات کو رکھا ہے، یعنی کہ ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے یہ انسانی عقول سے بالا تر ہے کہ انسان خداوند متعال کے انبیاء اور مرسلین کے درمیان میں ان کے درجات اور ان کے ایمان کو درک نہیں کر سکتا۔ یہ بہت باریک نقطہ ہے جو خداوند متعال
اس ایمان کے جو درجے ہیں اس کو خدا واضح کرتا ہے، یا خدا یا اس کا رسول ہی جان سکتے ہیں، ہم لوگ اسے درک کرنے سے قاصر ہیں۔ تو یعنی پتہ چلا کہ جب انسان، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ دوسرے لوگ ہیں یا انسان ہیں، اگر اعمال صالح اور ایمان کے ساتھ خداوند متعال کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پروردگار عالم بڑھ کر انسان کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ جہاں پر ہمیں آیت یہ دکھائی دیتی ہے کہ قاب قوسین کہتے ہوئے پروردگار عالم اپنے نبی کو وہ معراج کرواتا ہے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ درجہ جو نبی خدا کا ہے وہ تمام تر انبیاء سے افضل درجہ ہے، کیونکہ ان کے ایمان اور اعمال صالح دوسرے انبیاء کی نسبت زیادہ بلندی پر ہیں اور زیادہ خداوند متعال کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ عزیزان من، یہ تو تھا آسمان کا حال اور آسمان کے یہ کہانی، لیکن اگر ہم زمین کی طرف دیکھیں تو ہمیں زمین میں بھی ایک ایسی ہستی دکھائی دیتی ہے کہ جن کے ایمان کو دیکھیں تو وہ بھی بلند تر دکھائی دیتا ہے، اور اگر اعمال صالح کو دیکھیں تو وہ بھی تمام تر انسانیت سے بعد از رسول سب سے مقدم اور سب سے افضل دکھائی دیتا ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا اپنی وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، برز الایمان کلہ علی کل کفر، کہ آج جو میرا کل ایمان ہے وہ کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو ہستی ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے، کہ جن کو اللہ کے حبیب نے کل ایمان کہا ہے، اور کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یعنی معلوم ہوا کہ علی ابن ابی طالب کا ایمان اتنا بلند تھا کہ خداوند متعال کے حبیب نے کہہ دیا کہ یہ علی جو ہے وہ کل ایمان ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں رسول خدا کے اس وسیع مولا کائنات کے اعمال صالح کو تو ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی خندق کے میدان میں اللہ کے حبیب نے یہ سند مولا کائنات کو دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ ضربۃ علی فی الیوم الخندق افضل من العبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی مولا کائنات کا خداوند متعال کی راہ میں تلوار چلانا اور تعویل خدا میں اپنے آپ کو لے جانا اور اپنی تلوار ذوالفقار کو لہرانا، یعنی ایک اعمال صالح کو رسول خدا کہہ رہی ہیں کہ وہ انبیاء اور مرسلین اور ملائکہ کی عبادات سے افضل ہے، تو مولا کائنات کی دوسری عبادات کا کیا حال ہوگا؟ کہ علی نے فقط تلوار نہیں چلائی، مولا کائنات نے عبادات کر کے بتا دیا ہے کہ علی کا بھی کوئی خدا ہے۔ یعنی مولا کائنات کی عبادت کا اگر عالم دیکھیں تو 1000 رکعت ایک رات میں ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مولا کائنات زکوٰۃ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولا کائنات وہ اعمال انجام دیتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب کو دیکھیں، اگر یہ مخلوق اتنی خوبصورت ہے تو اس مخلوق کا بنانے والا کس قدر خوبصورت ہوگا۔ عزیزان من، اگر دنیا میں بعد از رسول اگر کوئی اور ہستی ایسی ہوتی کہ جو اس معیار، اس مقام و مرتبے پر فائز ہوتی جسے کہا جائے کہ ایمان اور اعمال صالح جس کے اتنے بلند ہوتے، تو یہ رسول خدا کی ذات سے بعید تھا کہ رسول خدا اس کی تعریف نہ کریں۔ ہمیں کائنات میں، تاریخ عالم میں اگر کوئی ہستی دکھائی دیتی ہے کہ جو ایمان کے معیار میں بھی بلند ہے اور اعمال صالح کے معیار میں بھی بلند ہے، تو وہ بعد از رسول مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور ان کے ایمان اور اعمال صالح کی اگر ہم دیکھیں تو جو بھی عمل علی انجام دیتے ہیں خداوند متعال کی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر علی مباہلہ کے میدان میں رسول خدا کے ساتھ جائیں تو انفسنا و انفسکم کی آیت ہمیں سند کے طور پر دکھائی دیتی ہے کہ علی ابن ابی طالب رسول خدا کے کتنے قریب ہیں۔ اور اگر رسول خدا کی گواہی کے لیے علی کھڑے ہو جائیں تو خداوند متعال کی آیت قل کفا باللہ یہ دلیل بن کر آ جاتی ہے کہ مولا کائنات کی گواہی رسول خدا کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح اگر علی چادر تطہیر میں آ جائیں تو خداوند متعال کی آیت نازل ہوتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب کی آیت نازل آتی ہے۔ اس طرح اگر علی میدان جنگ میں آ جائیں تب بھی آیت نازل آتی ہے۔ اس طرح سے اگر علی ابن ابی طالب سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جو بھی عمل خداوند متعال کے لیے انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس ہستی کی شان میں آیات نازل کرتا ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا رتبہ انسانی عقول سے
بالا تر ہے کہ جسے فقط خداوند متعال یا رسول خدا سمجھ سکتے ہیں۔ تو عزیزان من، یہ تو مولا کائنات کی ذات ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کتنا بلند تھا اور اعمال صالح کا معیار یہ تھا۔ ہر دور میں فقط امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نہیں، جو بھی آئمہ رسول خدا کے بعد، مولا کائنات کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر اپنے دور میں جو اثر و رسوخ قائم کیا ہے وہ اپنے ایمان اور اعمال صالح کی بنا پر کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں امام حسن علیہ السلام کو، تو ہمیں دنیا میں جو سب سے افضل ہستی دکھائی دیتی ہے اپنے دور کی، وہ امام ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح امام حسین، اور اس کے بعد آتے ہوئے اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دیکھیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کا لقب صادق ہے اور نام محمد ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو دونوں جو نام اور لقب ہے وہ رسول خدا کے ساتھ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی نام محمد پر امام کا نام ہے، اور جو رسول خدا کی صفت ہے صادق ہونا، تو امام جعفر صادق کا لقب صادق ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ یہ جو ہستیاں ہیں آل محمد، یہ اپنے اعمال میں بھی محمد ہیں، اپنے افعال میں بھی محمد ہیں، افکار میں بھی محمد ہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بھی سیرت محمد پر عمل کرنے والی ہیں۔ تو عزیزان من، ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کس طرح سے پیارو محمد مصطفیٰ ہیں، اور شریعت محمدی کو کس طرح سے نافذ کیا ہے، یعنی اپنے اعمال سے بتا دیا کہ کس طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک امام اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یعنی امام کی صلہ رحمی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ جب امام کا وقت آخر تھا اور لوگوں کو امام نے ان کے مال اموال تقسیم کیے، تو امام نے 70 دینار اپنے ایک بھائی حسن افطس کو بھی دیے۔ تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ مولا، یہ وہ شخص ہے کہ جو آپ کے لیے تلوار لے کر آیا تھا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے بڑھا تھا۔ تو امام نے غضب میں کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں صلہ رحمی نہ کروں؟ یعنی خداوند متعال کا یہ وسیع جو امام ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صلہ رحمی کتنی عظیم چیز ہے خدا کے نزدیک۔ امام کہتے ہیں کہ اپنے بہترین اعزاء و اقارب کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات اور جو زیادہ اہم بات وہ یہ ہے کہ اپنے خونی اور اپنے جان کے دشمن کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ تو امام نے اسے بھی دینار عطا فرمائے ہیں۔ اس طرح سے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایک گوشہ میں نماز ادا کر رہے تھے، اور ایک شخص قریب آیا اور وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا، اور جب میں بیدار ہوا اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس دینار پڑے، جو میری دینار تھی کی تھیلی تھی، اس میں میری اشرفیاں تھی، وہ موجود نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے چاروں طرف دیکھا اور مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا، فقط امام جعفر صادق تھے جو کہ مصلی عبادت میں، عبادت خداوند عالم میں مصروف تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کر فضول گوئی کرنا شروع کی اور امام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی کہ آپ نے چوری کی ہے، یعنی میری جو اشرفیوں کی جو دینار کی تھیلی تھی وہ آپ نے اٹھائی ہے۔ تو امام خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے، اور امام نے کہا کہ اس میں کتنے دینار تھے؟ اس نے کہا میرے 10 دینار اس میں موجود تھے۔ امام اپنے گھر گئے ہیں، جا کر اسے اس تھیلی میں دینار ڈال کر دیے، اس نے کہا کہ یہ لے جا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ میں لے کر جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے دینار کی اور میری جو تھیلی تھی وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا اور میں بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے جس ہستی کی اتنی بے عزتی کی ہے اور ان کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جو ان کی شان کی شایان شان نہیں تھے، لیکن اس ہستی نے اف تک نہیں کی اور مجھے کچھ بھی ایسے الفاظ نہیں کیے جس سے میری دل آزاری ہو۔ تو کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کر کہا کہ مولا یہ مجھ سے گستاخی ہو گئی، یہ دینار آپ واپس لے لیجئے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہم محمد و آل محمد ایک مرتبہ جو کسی کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ امام کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جعفر صادق ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ میں نے جتنا ان کے بارے میں سنا تھا اس سے زیادہ انہیں پایا ہے۔ تو یہ آل محمد ہیں، یہ امام جعفر صادق ہیں کہ جو اپنے اعمال سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس دنیا میں انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ تو امام کی صلہ رحمی کا تو یہ عالم تھا عزیزان من۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس قدر سخی تھے اور اس قدر مہمان نواز تھے کہ امام کا دسترخوان ہمیشہ غریبوں، مسکینوں اور مسافروں سے بڑا بھرا رہتا تھا۔
یعنی امام نے کبھی بھی حضرت ابراہیم کی طرح تنہا کھانا نہیں کھایا تھا، یعنی ہمیشہ امام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی سائل یا کوئی مسافر یا کوئی مہمان ایسا ہو کہ جو میرے ساتھ تشریف فرماؤ اور ہم اس کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمائے۔ تو امام سے کسی نے کہا کہ آپ اتنا بڑا دسترخوان کیوں بچھاتے ہیں اور کیوں آپ اتنی مہمان نواز ہے؟ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور امام کہتے ہیں کہ ایک لقمہ کسی انسان کو کھلانا میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو یعنی امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مہمان نوازی کتنا عظیم عمل ہے۔ تو دیکھیے اگر ہم ان ہستیوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں وہ مثالیں دکھائی دیتی ہیں کہ جس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو بھی جنت بنا سکتا ہے۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی مہمان نوازی کو دیکھیں تو وہ ہمیں بہترین دکھائی دیتی ہے، صلہ رحمی کو دیکھیں تو بہترین دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح سے اگر عبادت کا عالم دیکھیں تو ابو حنیفہ اہل سنت کے امام وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ امام کو عبادت کے عالم میں دیکھا تو کہتا ہے کہ میری روح کانپ گئی، اور میں نے دیکھا کہ اس قدر عبادت میں مشغول ہیں، اور کہتے ہیں جب امام عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا کہ آپ کس قدر مشغول عبادت تھے اور اس طرح آپ عبادت کر رہے تھے کہ میری روح کانپ رہی تھی؟ تو امام نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ خداوند متعال کے قریب ہونے والی سب سے بہترین جو چیز ہے وہ نماز ہے، یعنی قرب الہی حاصل کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے، اور اگر ہم اسے افضلیت نہ دیں، اہمیت نہ دیں تو پھر ہم خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ عزیزان من، یہاں پہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ دیکھیے امام جعفر صادق جو کہ معصوم ہیں، وہ خداوند متعال کے مقربین ہیں، خاصان خدا ہیں، اور وہ چاہتے ہیں اور وہ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرب الہی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، اور اگر ہم نے اس نماز کو ہلکا جانا تو پھر ہم خداوند متعال کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پھر اگر ہم اپنی عبادات کی طرف دیکھیں تو ہماری عبادات خداوند متعال کے نزدیک کیا اہمیت رکھتی ہیں کہ جب ایک نبی اور ایک امام کی عبادات جو کہ اتنے معصوم اور اتنے برگزیدہ ہیں وہ اتنا خداوند متعال کی عبادات کے بارے میں خوف رکھتے ہیں، تو پھر ہم اگر دیکھیں تو ہماری عبادات پتہ ہی خداوند متعال کے قریب قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ اس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نماز کے بارے میں کہ جس نے نماز کو ہلکا جانا وہ ہماری شفاعت کا حامل نہیں ہو پائے گا۔ لا ینالو شفاعتنا من استخف الصلاۃ کے امام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو ہلکا جانا وہ ہماری شفاعت حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو دیکھیے یہاں پہ امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑا، جس نے نماز کو ترک کیا، فقط کہا ہے من استخف الصلاۃ، یعنی جس نے نماز کو ہلکا جانا ہے، یعنی تاخیر میں نماز ادا کی ہے، ہلکا جانا یعنی اہمیت نہیں دے رہا، دنیاوی کاموں میں مشغول ہے، تو عزیزان من امام نے فرمایا اسے لا ینالو شفاعتنا، ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہو پائے گی۔ تو عزیزان محترم، ہم ان ہستیوں کے جس قدر فضائل بیان کرنا چاہیں تو دامن وقت میں وہ گنجائش نہیں رہتی کہ ان کے فضیلتیں ختم ہو جائیں۔ وقت ختم ہو سکتا ہے لیکن فضائل اہل بیت کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جس دور میں بھی یہ ہستیاں موجود رہی ہیں اس دور کے جو حاکم اور حکمران اور اس وقت کے جو بادشاہان تھے ان کو یہی مشکل رہی ہے کہ ان ہستیوں کے فضائل کو دیکھتے ہوئے عوام الناس ان کی طرف رجوع کرتی تھی۔ تو اسی طرح جس طرح تمام ائمہ کے بارے میں ملتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کی فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی مہمان نوازی کو دیکھتے ہوئے، ان کی صلہ رحمی کو دیکھتے ہوئے، ان کی عبادات کو دیکھتے ہوئے اور عوام الناس سے ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے، جو اس وقت کے لوگ تھے اور امام کے علم کو دیکھتے ہوئے وہ امام کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمام تر ائمہ کے درمیان جو سب سے زیادہ وقت ملا ہے علوم کو پھیلانے کے لیے اور فقیہ پیدا کیے ہیں اور سائنسدان بنائے ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی اتنے سارے علوم کو پھیلایا ہے، کیونکہ امام کو اتنا وقت ملا ہے کہ امام نے علوم آل محمد کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ لیکن عزیزان من، جس طرح سے ہر ایک امام کے ساتھ ہوا اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بھی اس امت نے کیا ہے، کیونکہ بادشاہ جو حاکم تھا وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے عوام الناس امام کی طرف رجوع کرے اور ان سے محبت کرے اور ان کے احکامات کی پیروی کرے۔
تو اس طرح سے کیونکہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے اور حاکم تھے انہوں نے ائمہ کو ان کے منصب سے مقام سے دور کر دیا تھا، کیونکہ بادشاہت اور حاکمیت کا جو مقام اور منصب ہے وہ امام کے لیے ہی خداوند متعال کی طرف سے تھا۔ لیکن چونکہ یہ خلافت اور یہ جو دور شروع ہوا اور انہوں نے ائمہ کو ان کے منصب اور مقام سے دور کر دیا، تو اس وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس مقام و منصب کو نہ پا سکے جو کہ امت کی اقتدا کر سکتا تھا اور امت کو لے کے چل سکتے تھے، امامت کر سکتے تھے۔ لیکن جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ میں لوگوں کے درمیان محبوب بھی رہوں اور امام کے ساتھ مل کر امام کی اقتدا بھی کروں، لیکن امام یہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب منصور دوانقی نے امام علیہ السلام کو بہت لالچ دینے کی کوشش کی، کبھی مال و زر دے کر امام کا ایمان ختم کرنے کی کوشش کی، کبھی مال و متاع دے کر ایمان ختم کرنے کی کوشش کی، تو کبھی امام کو حکومت کا لالچ دیا، تو امام علیہ السلام نے ہر ایک اس کی دنیاوی جو محبتیں تھیں اور دنیاوی جو چیزیں وہ امام کو پیش کرا تھا، امام نے اس سب کو ٹھکرا دیا اور امام نے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو ہم ائمہ ہیں کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، اسی طرح امام علیہ السلام کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے اور امام علیہ السلام کی دنیا میں پھیلتے ہوئے علم کو دیکھتے ہوئے منصور دوانقی نے وہی عمل انجام دیا جو اس سے پہلے کے حکمرانوں نے اور حاکموں نے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے۔ اس حاکم نے بھی جب دیکھا کہ امام علیہ السلام بہت زیادہ لوگوں میں مقبول ہو رہے ہیں اور لوگ امام کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکا، اس نے اس چیز کو قبول نہیں کیا اور اس نے اپنے ایک قریبی کے ذریعے، اپنے ایک حاکم جو خود تھا اور اس نے اپنے نائب کے ذریعے سے مدینہ میں جو حاکم مدینہ تھا اسے پیغام بھیجا کہ یہ انگور جو ہیں یہ اس میں زہر ڈالو اور اسے امام کو کھلانا لازم ہے۔ عزیزان من، اسی طرح ہوا، امام علیہ السلام کو انگوروں میں زہر دیا گیا اور امام کو وہ جب انگور پیش کیے گئے تو میرے مولا نے وہ انگور تناول فرمائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام جانتے نہیں تھے، امام سب کچھ جانتے تھے، امت کے مصائب جو ان پر ڈھائے جائیں گے وہ بھی جانتے تھے۔ امام یہ بھی جانتے تھے کہ یہ مجھے انگوروں میں زہر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے روایات میں ملتا ہے کہ جب امام کو زہر دے دی گئی تو امام نے کھا کر فرمایا ہے کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا ہے۔ عزیزان من، اس قدر زہریلا زہر تھا جو امام نے کھایا، جب میرے مولا نے وہ زہر تناول فرما لیا تو میرے مولا کے جگر کے جو ٹکڑے تھے ہونا شروع ہوئے، تو میرے مولا کی جو طبیعت تھی بگڑنا شروع ہوئی۔ تو جب گھر میں لایا گیا امام کو تو امام علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، تو جو برداشت نہ کر سکی اور اس قدر روئی ہیں، گریہ وزاری کی ہے اور اپنے قریب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں اور اپنے گھر والوں کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں کوئی ایسا سبب بن جائے، کوئی ایسی دوا مل جائے کہ جس سے ہمارے بابا کی جان بچ جائے۔ لیکن عزاداران امام حسین، امام کو ایسا زہر دیا گیا کہ امام علیہ السلام نے وہ زہر تناول فرمایا ہے تو میرے مولا کی اس زہر سے شہادت ہوئی ہے۔ اور اس قدر جب میرے مولا کی شہادت ہوئی، عزاداران امام حسین، میرے مولا اس زہر سے جب شہید ہو گئے اور امام کا جنازہ گھر سے اٹھا تو امام کی بیٹیاں جو تھیں اس قدر روئی ہیں اور امام کے جنازے پر ان کو رونے کا موقع ملا، واہ ابتا اور واہ غربتا کی صدائیں بلند ہوئی ہیں۔ میرے مولا کا جنازہ گھر سے چلا ہے اور تمام بیٹیاں رو رہی ہیں۔ میں کہوں گی کہ یہ بیٹیاں خوش قسمت ہیں کہ جو اپنے باپ کے جنازے پر رو رہی ہیں، انہیں اتنا موقع ملا ہے کہ اپنے باپ کے جنازے سے لپٹ کر رو سکتی ہیں، گریہ کر سکتی ہیں، اپنا غم دوسروں کو بتا سکتی ہیں، ان کو سینے سے لگانے والے امام موجود ہیں۔ لیکن میرا سلام ہو امام حسین علیہ السلام کی شہزادی پر، اس بیٹی پر سلام ہو کہ جس نے اپنے باپ کی شہادت کے بعد اپنے باپ کے جنازے پر رونا نصیب نہ ہوا۔ میری شہزادی سکینہ اپنے بابا کی شہادت کے بعد اسے رونے نہ دیا گیا، بلکہ میری شہزادی کے منہ پر تماچے مارے گئے۔ میری شہزادی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ جو ایک ننھی شہزادی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن عزاداران امام حسین، میں کہتی ہوں
کہ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کو اپنے باپ کے نہ تو جنازے پر رونے دیا گیا، بلکہ یہاں تک امت نے ظلم کیا ہے کہ یہاں باپ کی شہادت، یعنی ایک ننھی سکینہ کے سامنے اس کے باپ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس شہزادی کے کانوں سے در چھینے گئے، ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی، اور یہاں تک کہ میری شہزادی کے منہ پر تماچے مارے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔